السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے چینل کا نام تبدیل کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت احساس بھی ہے اس چیز کا۔ آپ کو وہی پرانا مواد زیادہ پسند آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اسی افکار دینیات کے نام سے دوبارہ اس چینل پر واپس آ جائیں۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ چلیے سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اسلامی معلومات سے متعلق چند اہم سوالات آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ سامعین اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، فرعون کون تھا؟ فرعون کون تھا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا۔ فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو باہر نکال کر کے پھینک دیا۔ آج وہ مصر کے ایک عجائب گھر میں لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ تو فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا۔ اگلا سوال، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ۔ تو سامعین، ہمارے جتنے بھی افکار دینیات یوٹیوب چینل کے سامعین ہیں، میں آپ سے بہت ہی ادباً درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی معلومات کے ذریعے بچوں کو معلومات دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی معلومات کی زیادہ سے زیادہ ان کو معلومات دیں۔ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے نبیوں کے لقب کیا ہے، انبیاؤں کے لقب کیا ہے، یہ کون تھا، یہ کون تھا، اسلامی تاریخ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کلیم اللہ؟ کس وجہ سے ان کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ سے بات کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرتے تھے جیسا ایک بیٹا اپنے باپ سے بات کرتا ہے۔ باپ کا اور بیٹے کا اور باپ کا بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، آپ سے بات کیا کرتے تھے، آپ سے کنورزیشن کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ سے بات کی؟ وہ کون سا پہاڑ تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرتے تھے؟ کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس پہاڑی کا نام بھی تو ہوگا، کیا نام ہے؟ اگر ہمارے سامعین میں سے کوئی نام جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بھیجیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے کس پہاڑ پر اللہ سے بات کی؟ وہ کون سا پہاڑ تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک کوہ طور نامی پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ رب ذوالجلال سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ اس پہاڑی کا نام ہے۔ حضرت کیا خاص جگہ تھی، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیسے بات کرتے ہوں گے۔ ہم تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کیسے بات کرتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے، بچپن سے لے کے 55 تک یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اگلا سوال،
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ کون سی قوم تھی جس قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا؟ اللہ اکبر، کون سی قوم تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل، فرعون اور فرعون کی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل، فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص بنی اسرائیل کے لیے اور فرعون کے لیے اور فرعون کی قوم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو سامعین، یہ تمام سوالات آج آپ کے سامنے آئیں گے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسی پرانے چینل افکار دینیات یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اب اس کا نام تبدیل نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ جب تک آپ اور ہم زندہ رہیں گے اس کا نام باقی رہے گا، اب اس میں کسی طریقے کی تبدیلی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو وہی پرانا والا نام زیادہ پسند ہے اور وہ اس سے منسلک بھی ہے، کیونکہ افکار دینیات میں تمام چیزیں آ گئی، قرآن پاک کی تعلیمات بھی آ گئی، تجوید بھی آ گئی اور اسلامی معلومات بھی آ گئی، یعنی دینیات بھی آ گئی۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے اور میں اس کا بہت احساس کرتا ہوں، تو آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔